الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وغنى وقنا وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى والصلاة والسلام على خير الورى وما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واقتفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم ان اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت قال اخبرنی عن الاخلاص قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک قال الى آخره صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم قائد المرسلین امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مختار احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دے دربار حضور ناز دے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام، واجب التکریم، ذوی الاحتشام، قابل ذی صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ دی فرامین دی اندرو ایک فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دا مختصر حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اور اس حدیث مبارکہ دے بارے مشہور ہے کہ اس دا نام جو مشہور ہے اس نو کیا جاندہ ہے حدیث جبریل۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث دے راوی، آپ فرمانے کہ ایک دن ایسا سی، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ فرمایا ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت اقدس کے اندر اسی حاضر ہاں، اور جدو سرکار دی بارگاہ چ اسی حاضر ہاں اور اچانک ایک شخص سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہویا،
لیکن اس کی کیفیت، اس کی حالت ہے کہ شدید بیاض الثیاب، سفید لباس پایا ہے، اور شدید سواد الشعر، اور بال بالکل سیاہ کالے بال ہیں، اور سفید لباس پایا ہے، اور لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس بندے دی کیفیت اور کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ تے کوئی سفر دے آثار بھی نہیں ہیں، کہ اگر بندہ ویکھے تو وہ دے کیفیت ایسی ہوئے کہ پتہ چلے کہ بندہ بڑی دور تو سفر کر کے آئے ہے، کیونکہ پچھلے زمانے دے اندر صحرائی سفر اور اس طرح دے سفر ہوندے سن، اور گھوڑیاں تے اٹھاں تے سفر ہوندے سن۔ جدو بندہ اتنی دور دراز علاقے تو سفر کر کے آئے تو دی کیفیت، اس دی حالت دستی ہے کہ بندہ بڑی دور تو سفر کر کے آئے ہے۔ لیکن جناب سیدنا فاروق اعظم فرماندے ہیں کہ اس بندے تے کوئی سفر دے آثار بھی نہیں سان، جی او دے سفر کر کے آیا ہوندا تے او دے تے سفر دے آثار ہوندے، اگر قرب و جوار دا رہن والا ہوندا تے اسی اس تو واقف ہوندے، لیکن ولا یعرفہ منا احد، فرمایا ساڈے وچوں کوئی جاندا بھی نہیں، کوئی پہچاندا بھی نہیں کہ اتھوں قرب و جوار چ رہن والا ہوندا تے شاید ساڈے چوں کوئی ایک تے جاندا صحابہ چوں، لیکن کوئی ایک اس نو پہچاندا بھی نہیں، اور اودے تے سفر دے آثار بھی موجود کوئی نہیں۔ لیکن پھر اگلی گل آندے مزید تعجب والی ہے، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، فرمایا این جا کے سرکار دی بارگاہ سامنے آ کے بیٹھا کہ اپنے گوڈیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گوڈیاں نال جوڑ کے بیٹھ گیا، یعنی حضور دے اتنا قریب ہو کے بیٹھا کہ این حضور دے گوڈیاں نال اپنے گوڈیاں اس نے جوڑ لیا، اور وضع کفیہ علی فخذیہ، اور فرمایا اس نے اپنے ہتھاں اپنی راناں تے رکھ کے بیٹھ گیا۔ مثلا سادہ ذرا میں سمجھا دیا تاکہ سمجھ آ جائے، جی میں بندہ نماز کے اندر اتحیات دی صورت چو بیٹھے ہوندہ ہے، اور اس کنڈیشن اور اس کیفیت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے گوڈیاں نال اپنے گوڈے جوڑ کے اور اپنے ہتھاں اپنی راناں تے رکھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے بہ گیا، اور بہ کے کردہ کی ہے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے، اور بیٹھا اور بیٹھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جو عرض کردہ ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اسلام دے بارے کوئی خبر دیو، اسلام کس چیز دا نام ہے، اسلام کس نو کیا جاندہ ہے، اس دے بارے من کوئی خبر دیو۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے ہیں کہ اس دی اس کیفیت اور اس دی اس حالت نو ویکھ کے اسی سارے حیران بھی ہیں، ادا کے بانے دا انداز، اور بیٹھ کے اور ساڑھے چو جاندہ بھی کوئی نہیں، اور آ کے سرکار دی بارگاہ سوال کردہ ہے، اور سوال کردہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اسلام دے بارے کوئی خبر دیو، تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زبان مبارک نو حرکت دیتی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اسلام اس چیز دا نام ہے کہ بندہ اس گل دی گواہی دے کہ اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے فرمایا بندہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک دے روزے رکھے،
اور اگر اللہ اس نو توفیق دے تے حج بیت اللہ دی حاضری واسطے چلا جائے۔ حضور نے فرمایا اسلام اس چیز دا نام ہے۔ اور جب سرکار نے اسلام دی تعریف فرمائی، اسلام دی ڈیفینیشن فرمائی، حضور نے دسیا اسلام اس چیز دا نام ہے کہ بندہ گواہی دے اللہ تو سوا کوئی الہ، اسلام کس چیز دا نام ہے؟ بندہ گواہی دے اللہ تو سوا کوئی، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے فرمایا تیسری چیز ہے وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک دے روزے رکھے، اور اگر استطاعت ہوئے تو بیت اللہ شریف دا حج کرے۔ ادا نا اسلام ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ جدوں انہیں سرکار دی بارگاہ سوال کیتا تو سرکار نے جواب دیتا اسلام اس چیز دا نام ہے، تو جدوں سرکار نے جواب دیتا نا تو جناب فاروق اعظم فرماندے ہیں او اگے جڑا سامنے بیٹھیا سی نا او آندا ہے صدقتا، یا رسول اللہ تساں سچ فرمایا ہے، یا رسول اللہ تساں سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر فرماندے ہیں بڑا تعجب ہویا، فعجبنا لہو یسألہ ویصدقہ، بڑا بندہ عجیب ہے، خود سوال بھی کردا پیا اور کدی بارگاہ جا کے پہ کردا، امام الانبیاء دی بارگاہ تاجدار ختم نبوت دی بارگاہ قائد المرسلین دی بارگاہ دے اندر آ کے سوال کردا پیا اور سوال کر کے خود ہی تصدیق پہ کردا، بندہ بڑا عجیب ہے۔ لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں اتنی دیر سے اس نے دوسرا بھی سوال کر چھڑیا، انہوں نے کیا اخبرنی عن الایمان، ایمان دے بارے دسو، ایمان کس نو کیا جاندا ہے، ایمان کس چیز دا نام ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان اس چیز دا نام ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرمایا ایمان اس چیز دا نام ہے بندہ اللہ تے ایمان لے آئے، ان تؤمن باللہ وملائکہ، اور او دیاں فرشتیاں تے ایمان لے کے آئے، وَكُتُبِهِ، اور اس اللہ نے جڑیاں آسمان تو کتاباں نازل کی تھیں انہوں نے کتاباں تے ایمان لے آئے، وَرُسُلِهِ، فرمایا وہ دے رسولاں تے ایمان بھی لے کے آئے، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، فرمایا بالقدر خیرہ وشرہ، او دی خیر اور شر والی تقدیر تے بھی بندہ ایمان رکھدا ہوئے، اس چیز دا نام ایمان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جدو ایمان دی ڈیفینیشن کی تھی پھر آخدا ہے صدقتا، یا رسول اللہ تساں سچ فرمایا ہے۔ توجہ ہے جناب؟ یعنی دو سوال ہو گئے، پہلا سوال ہے کہ اسلام کس چیز دا نام ہے، اور دوسرا ایمان کس چیز دا نام ہے۔ دوسرا سوال ایمان کس چیز دا نام ہے۔ اتو سمجھ ہی ہوندی ہے کہ ایمان ہور شے تے اسلام دو تعریفاں الگ کر چھڑیاں نا۔ اگر ایمان اور اسلام ایکو چیز ہے تو پھر سرکار نے تعریفاں الگ الگ کیوں کی تھیں، اور تعریفاں الگ الگ بیان فرمائیاں حضور نے، اور ادھر اور چیزاں بیان نے ادھر اور چیزاں نے۔ فرمایا ایمان ایس چیز دا نام ہے اور اسلام ایس چیز دا نام ہے۔ لیکن خاموش نہ رہا، تیسرا سوال پھر کیتا، تیسرا سوال کردہ ہے اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ من خبر دیو کہ احسان کس چیز دا نام ہے، من خبر دیو احسان کس چیز دا نام ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی احسان دا مطلب اخلاص ہے، احسان دا مطلب اخلاص، کہ اخلاص دے بارے میں خبر دیو اخلاص کیڑی چیز دا نام ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اخلاص اس چیز دا نام ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا جب تو اللہ دی عبادت کر رہے ہوئے، فرمایا تیری عبادت دا معیار اتنا بلند ہوئے کہ اس پائے تے تو پہنچے ہوئے، اور اس پائے تے پہنچ کے تو عبادت کر رہے ہوئے کأنک تراہ، فرمایا او معیار تیرا ہوئے کہ تو رب نو خود ویکھنے ہوئے، رب دے دیدار تو مشتاق ہو رہے ہوئے۔ فرمایا اخلاص تیرا اس پائے دا ہوئے کہ جب تو اللہ دی عبادت کر رہے ہوئے گویا کہ تو خود رب دے جلویاں وچ مشتاق ہوئے، اور گویا کہ تو رب دے جلویاں وچ ڈبے ہوئے۔ فرمایا اگر تیرا اخلاص دا معیار ہی نہیں تو پھر کم
از کم تیرا معیار ہی ہونا چاہیے انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا پھر تیرا معیار کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ تیرے اندر طاقت نہیں، تیرا اخلاص اس پائدہ نہیں کہ تو رب دے جلویاں ویکھ سکے، رب دے جلویاں دے اندر محو ہو سکے، رب دا دیدار کر سکے. فرمایا پھر کم از کم معیار ہی ہونا چاہیے میں جو نہیں ویکھ رہا لیکن وہ میرا خدا میں ضرور ویکھدا پیا ہے. صاحبان احتشام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیسرے سوال دا بھی جواب ارشاد فرمایا. حدیث مزید طویل ہے، اگے بھی ہے، لیکن میں حدیث میں تھروک دینا اور آخری جملے حدیث دے جناب دے گوش گدار کرنا چاہنا، حدیث درمیان دے اندروں چھوڑ رہا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سوال کیتے، سوال کر کے اجازت لے کے بندہ چلا گیا. جدو اجازت لے کے بندہ چلا گیا نا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو پوچھا، صحابہ جان دے جڑا بندہ آیا سی کون سی؟ یہ جڑا میرے سامنے آ کے بیٹھ کے سوال کردا سی اور سوالوں دے جواب بھی دی تصدیق بھی کردا سی، جواب میں دیندا سا انہاں دی تصدیق بھی کردا سی. صحابہ جان دے بندہ کون سی؟ صحابہ نے عرض کی تھی اللہ و رسولہ اعلم. اے دا مطلب ہے صحابہ جان دیں کہ اے جڑا سامنے آیا بیٹھا ان اللہ جاندا ہے تے یا اللہ دا رسول بھی اس کو ضرور جاندا ہے. صحابہ نے جڑا اس حدیث کے اندر جواب دیتا نا آپ نے عرض کی تھی اللہ و رسولہ اعلم. یا رسول اللہ تسی جان دو یا تہاڈا رب جاندا. اے کون سی؟ اسی تے حیران بھی ساں او دے معاملات تو. ہن اگلا جملہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ آ جڑا سامنے بشری لباس کے اندر آیا سی، جڑا بشری لباس کے اندر آ کے میرے سامنے بیٹھ کے میرے کو سوال کر رہے سی اور میں جواب دے رہا سا، اے عام بندہ نہیں سی، اے جبریل سی جڑا تہاڈا دین سکھان واسطے آیا سی. آپ نے فرمایا اے جبریل سی. اے کون سی؟ اے کون سی؟ بولیا جی کون سی؟ جناب جبریل علیہ السلام سان. فرمایا اتانی جبریل. فرمایا جبریل آیا سی اور آ کے تہاڈا دین سکھان واسطے آیا سی. ہن ایک میں جملہ اتھے اپنے عقیدے دا جناب دے سامنے رکھنا چاہنا. صاحبان احتشام اے نوریاں دا سردار ہے. کنہ دا؟ کنہ دا؟ نوریاں دا سردار ہے جبریل. نوریاں دا سردار جبریل اگر لباس بشر جو آ کے حضور دے سامنے خادم دی حیثیت نال بیٹھ کے سوال کرے، میرے مصطفیٰ نے سوالاں دا جواب دین، ایمان نال دسو کیا جبریل دی نورانیت چ فرق آیا؟ کیا جبریل دی نورانیت چ فرق آیا؟ آیا لباس بشر جو ہے صحابہ دن ساڈے سامنے او دے بان دا انداز ہے، او دے بولنے دی کیفیت ایسی ہے، او دا لباس ایسا ہے، او دے بال بڑے کالے نے. صحابہ کیفیت بھی بیان پہ کر دیں اور صاحبانے سے اتشام. اور یہ جبریل کون ہے؟ جبریل وہ ہے جڑا معراج علی رات آ کے میرے مصطفیٰ بیدار کرنے واسطے میرے مصطفیٰ کی تلیاں پہ چمدا ہے اور تلیاں چم کے مصطفیٰ بیدار پہ کرتا ہے. اور یہ جبریل ہے جڑا سدرۃ المنتہا تے جا کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ عرض پہ کرتا ہے سونیا میرے پرواز دی انتہا ہو چکی ہے، میں اس اگے نہیں جا سکتا، اگر اگے بڑھا ایک پورے برابر بھی اگے جاؤں گا چل کے راکھ ہو جاؤں گا. چلو جڑا نوریاں دا سردار ہے اور میرے مصطفیٰ دا خادم ہے، میرے مصطفیٰ دا خادم ہے، مصطفیٰ دی تلیاں بھی چمدا ہے اور جتھے جبریل دی پرواز دی انتہا ہو رہی ہے اوتھے امام الانبیاء دے مقام دی ابتدا ہو رہی ہے. لیکن جبریل لباس بشر جو آئے او دی نورانیت جو فرق نہیں پوندا. پھر میں آکھنا چاہنا محمد عربی دی ذات بھی اگر لباس بشر جو آئے تو محمد دی نورانیت جو بھی فرق نہیں پہ سکتا. صاحبان عزیز احتشام میں 3 سوال جڑے جناب جبریل نے حضور دی بارگاہ چ بیٹھ کے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتے. پہلا سوال اسلام کس چیز دا نام، دوسرا ایمان کس چیز دا نام،
اور تیسرا اخلاص کس چیز دا نا تیسرا ترے سوال کیتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے انج سمجھ لو اور آسان کر کے بیان کرا تاکہ ساری گفتگو دا خلاصہ اور میں جتھے لے کے جانا چاہنا تاکہ تسی بڑی آسانی نال اتھے پہنچ جاؤ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے انج سمجھ لو دین دے ترے شعبے دین دے ترے شعبے کیڑا کیڑا فرمایا ایک کے اعمال فرمایا دوسرا ہے عقائد اور تیسرا ہے اخلاص. کیڑے شعبے ترے بن گئے عقائد اعمال اور اخلاص عقائد اعمال اور اخلاص. فرمایا سمجھ لو کہ دین دے ترے شعبے بن گئے ایک شعبہ عقائد دوسرا اعمال تیسرا اخلاص. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں کہ جڑا عقائد ہے نا عقائد او دی تصحیح جڑے لوگ کر دیں نا انہوں علماء کیا جاندہ ہے. جڑے اعمال دی تصحیح کران دیں انہوں کی کیا جاندہ ہے علماء کیا جاندہ ہے. اور فرمایا جڑے اسلام یعنی اعمال دی تصحیح کران دیں جڑے اعمال دی تصحیح کران دیں انہوں کیا جاندہ ہے فقہا. انہوں کی کیا جاندہ ہے انہوں کی کیا جاندہ ہے فقہا. اور فرمایا جڑے اخلاص دی تصحیح کران دیں نا انہوں کیا جاندہ ہے صوفیاء. انہوں کی کیا جاندہ ہے صوفیاء. جڑے عقائد دی تصحیح کرن والے انہوں علماء کیا جاندہ ہے. اور جڑے اعمال دی تصحیح کرن والے انہوں کیا جاندہ ہے فقہا. اور فرمایا جڑے اخلاص دی تصحیح کر رہے ہیں انہوں کیا جاندہ ہے صوفیاء. فرمایا جنہیں کہ اے حدیث جبریل دے اندر ترے چیزاں واضح ہوئیاں کہ دین دے ترے شعبے اور انہاں تینوں شعبے تین قسم دے لوگ چلا رہے ہیں. عقائد دا شعبہ علماء چلا رہے ہیں اور اعمال دا شعبہ فقہا چلا رہے ہیں اور صوفیاء یعنی اخلاص دا شعبہ صوفیاء یعنی جنن اور رہنمائی پہ کر دیں. جناب صاحبان جی اتشام میں جتھے لے کے ہونا چاہنا کوئی بندہ صرف اور صرف یعنی فقہا دی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے کوئی ہوئے جڑا علماء دی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے کوئی ہوئے جڑا صوفیاء دی ڈیوٹی دے رہا ہے. لیکن میری نظر اگر پہلے مسلمان تے پوے جڑا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا کہ سارے تو پہلے پڑھ کے جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تصدیق کی تھی کون ہے صاحبان ذی انتشام یعنی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی ہوئے اگر آپ کے سیرت جملہ پہلو بندہ پڑھ کے دیکھے جناب سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے جڑی بیک وقت علماء دا بھی کردار ادا کر رہی ہے بیک وقت فقہاء دا بھی کردار ادا کر رہی ہے اور بیک وقت صوفیاء دا کردار بھی ادا کر رہی ہے. آپ کی سیرت دا بندہ ایک ایک کوشہ دیکھے سر تو لے کے پیروں تک پورے دا پورا اسلام نظر آ رہا ہے اسلام کی پوری تصویر نظر آ رہی ہے. اگر ویکھا جائے عقیدے دی بھی تصحیح فرما رہے ہیں اگر ویکھا جائے اعمال دی بھی تصحیح فرما رہے ہیں اگر ویکھا جائے اخلاص دی بھی تصحیح فرما رہے ہیں. اے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہ جدو اس بات کے اندر اخلاص پہنچیا کہ اللہ دا قرآن بولیا اللہ دا قرآن آکے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور اللہ دا قرآن جدو اخلاص اس بات پہ پہنچیا اللہ دا قرآن آکے وسیجنب الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فرمایا نا ایک ایک کم جڑا ہے اگر اس کو غور نال ویکھو نہ کسی دنیاوی لالچ دے اندر ہوئے گا نہ کسی ایسی طمع اور لالچ دے اندر ہوئے گا بلکہ جدوں بھی یہ کم کرن گے ان دا مدعا ہوئے گا رب راضی ہو جائے تے رب دا رسول آمینہ دا اللہ راضی ہو جائے. صاحبان جی اتشام
ان سمجھ لیا آسانی نال سمجھ آ گئی کہ دین دے 3 شعبے اور 3 شعبیاں تے بیک وقت جڑی ہستی 3 تے کام کردی نظر آ رہی ہے او دا نا جناب سیدنا صدیق اکبر دی ذات، جناب سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے۔ ہن اے مضمون جناب تے جدوں ذہن چ آ گیا، ہن میں تے مثال پیش کرنا کہ اگر ویکھیا جائے عقائد دی اصلاح بھی جناب ابو بکر صدیق پہ فرماندے ہیں۔ بخاری دے اندر حدیث موجود ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم دیتا جناب سیدنا صدیق اکبر نو، فرمایا بلال ابو بکر نو آخ کہ صحابہ نماز پڑھا دے، میں لیٹ ہاں اور نماز دا وقت ہو گیا، تو جا کے ابو بکر نو میرا پیغام اور حکم نامہ دے کہ مصلی تے کھڑا ہوئے اور مصلی تے کھڑے ہو کے صحابہ جماعت کرا دے۔ ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں حضور دا حکم نامہ پہنچیا کہ سرکار نے حکم فرمایا کہ ابو بکر میری جگہ تے کھڑے ہو کے صحابہ نماز پڑھا دے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ نماز پڑھان لگ پہ۔ آپ صحابہ بولے جی آپ صحابہ ایمانداری دی گل ہے، کسے صحابی نے بھی یہ نہیں آکھیا کہ ابو بکر اساں تیری اقتداء چ نماز نہیں پڑھنی، سرکار آؤں گے تو پڑھ لیں گے۔ جب انہوں نے سنیا نا کہ حضور نے حکم نامہ جاری کیتا ہے، سارے دے سارے فرمایا جن سرکار اپنے مصلی دا وارث بنانو دے پیچھے سی بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے۔ سارے صحابہ نے جناب ابو بکر صدیق دی اقتداء دے اندر نماز پڑھنی شروع کر لی، نماز پڑھنی شروع کر لی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ دے پہ۔ حالے جماعت کمپلیٹ نہیں ہوئی، جماعت مکمل نہیں ہوئی، اتنی دیر چو کائنات دے والی امام الانبیاء دی جلوہ گری ہو گئی۔ اتنی دیر چو حضور جلوہ فرما ہو گئے مسجد دے اندر۔ جدو حضور مسجد دے اندر حضور دی جلوہ گری ہوئی، ہن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جتھو سرکار آ جان تے صحابہ پتہ نہ چلے، کہ سرکار دی جلوہ گری ہوئے تے صحابہ پتہ نہ چلے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ صحابہ تے جدو حضور نے تلاش کرنا ہوندا سی ادو بھی اور معیار نہیں ہوندا سی۔ گلیاں وچوں خوشبو مصطفیٰ سنگدے سن اور خوشبو مصطفیٰ سنگدیا اپنی منزل مقصود اپنے مقام تک پہنچ جاندے سن، حضور نے تلاش کر لیندے سن۔ اور پیر نصیر الدین نصیر نے قلم اٹھایا اور پیر نصیر الدین نصیر بولے، فرمایا ایک بار جہاں سے وہ گزرے ہیں نصیر، ایک بار جہاں سے بھی وہ گزرے ہیں نصیر، 1000 بار وہاں سے پہاڑ گزری ہے، 1000 بار وہاں سے پہاڑ گزری ہے۔ صاحب جت مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو جائے پھر یہ ہو نہیں سکتا صحابہ کو پتہ نہ چلے ہوئے، کیونکہ ساری مسجد نبوی خوشبو مصطفیٰ منبر ہو جاندی ہوئے گی اور مسجد نبوی میں کٹتی ہوئے گی جب سرکار کی جلوہ گری ہوندی ہوئے گی۔ میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آ گئے، جب حضور کی جلوہ گری ہوئی صحابہ کو پتہ چل گیا۔ جب صحابہ کو پتہ چلیا نا تو ہون کم کی ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کی پہ کر دیں کی پہ کر دیں؟ بڑے توجہ نہ مسئلہ سمجھنا ہے تاکہ پتہ چلے جناب سیدنا صدیق اکبر کیویں عقائد دی اصلاح فرما رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ دی جلوہ گری ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ نماز پڑھ دے پہن، جناب سیدنا صدیق اکبر مسلح امامت تے کھڑے اور مسلح امامت تے کھڑے۔ صحابہ نے کی کیتا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کائنات دے والی پیچھے کھڑے ہون تے صحابہ آگے کھڑے ہون، کیونکہ یہ تعظیم دا معیار نہیں اور صحابہ نے سامنے دیتا بھی نہیں۔ صحابہ نے کتنا خوبصورت عقیدے دا معیار دیتا ہے اور تعظیم دا معیار دیتا ہے۔ صحابہ نے نہ اپنے ہاتھاں تے ہاتھ ماریا، اس انداز دے اندر صحابہ نے ہاتھ تے ہاتھ ماریا، آواز پیدا ہو گئی۔ جب آواز پیدا ہوئی صحابہ نے اپنی صف، حضور پیچھے تشریف لے کے آئے، صف ٹوٹ گئی۔ جب صف ٹوٹی گئے ہن علماء کو پوچھو شرعی مسئلہ کی بنتا ہے، لیکن صحابہ نے مصطفیٰ جگہ دیتی اور اس انداز اندر پچھلی صف والے صحابی اپنے ہاتھ
ہاتھ مار دیں اگلی صف والے پتہ لگ جاتا ہے حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں اگلی صف والے بھی صحابی مستوام جگہ دے دیں گے اس اگلی صف والے بھی صحابہ مستوام جگہ دے رہے ہیں اس اگلی صف والے بھی صحابہ مستوام جگہ دے رہے ہیں حتیٰ کہ میرے مستوام پہلی صف کے اندر تشریف فرما ہو گیا جب حضور پہلی صف کے اندر پہنچے میرے مستوام پتہ چل گیا کہ سارے صحابہ نے صف نو چھوڑ کے میں نے جگہ دیتی ہے اور ابو بکر مسلم چھوڑ دے گا مسلم چھوڑ کے پیچھے آ جائے گا بخاری کے لفظ نے حضور نے پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کے فرمایا اتموا صلاتکم اے ابو بکر اپنی نماز نو مکمل کر نماز کمپلیٹ کر نماز نو درمیان کے اندر نہ چھوڑ لیکن صاحبان عزیز شان میرے مصطفیٰ کریم کے حکم کے ارشاد کے باوجود جناب سیدنا صدیق اکبر دوران نماز مصلی امامت چھوڑیا مصلی امامت چھوڑ کے جناب ابو بکر پہلی صف کے اندر کھڑے ہو گئے اور میرے مصطفیٰ مصلی امامت کے آنے نماز علیہ سارے صحابہ دی ہو رہی ہے میں سمجھ نہیں آ رہی آج کا ملا اگر فتویٰ دے کہ نماز کے اندر مصطفیٰ کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے یا نماز ٹوٹنی ہوندی سارے تو پہلے جناب ابو بکر کی ٹوٹتی سارے تو پہلے عمر عثمان علی جناب بلال کی ٹوٹتی اور جمیع صحابہ کی نماز ٹوٹتی لیکن صحابہ کو ایسے ہی ریانے اتنے پوچھا جائے دسو صحابہ تسی نماز بھی پڑھتے پیسی اور درمیان کے اندر دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہے سی اگے بھی نماز پڑھ دیو آج بھی نماز پڑھ دیو پہلے مسلط مصطفیٰ کھڑے ہوندے تسی حضور کے پیچھے کھڑے ہوندے ہو نماز دا ادو لطف آیا شاہد جو آیا ہے صحابہ اختر خدا دی قسم نماز پہلے بھی پڑھ دے سا لیکن آج اتنا لطف آیا ہے اور نماز خدا دی ہو رہی سی دیدار مصطفیٰ دا نصیب ہو رہا سی وقت ہو گیا میں اپنی گفتگو کمپلیٹ کرنے لگا جناب سیدنا صدیق اکبر پہلی صف چو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصلی تے جلوہ گر ہوئے حضور نے نماز مکمل فرمائی جب نماز مکمل ہو گئی نماز مکمل کرنے تو بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر میں تن حکم دیتا سی نماز مکمل کر تو مصلی کیوں چھوڑیا اور سنو جناب سیدنا صدیق اکبر نے جڑا عقیدہ دیتا ہے جس عقیدے دی ترجمانی جناب سیدنا صدیق اکبر حالت نماز کے اندر کر کے سن دستے پیر کہ اس انداز کے اندر اور اقبال بھی اچھا بولیا اقبال بھی آخدا ہے کہ اگر اس انداز کے اندر اقبال بھی آخدا ہے کہ اگر مصطفیٰ کا نماز کے اندر خیال نہ ہوئے میں نماز نہیں سمجھنا میں تے سمجھنا نریاں ٹکران اور گر سوئے اقبال آخدا ہے کہ اس نماز نو میں اس قیام نو اس سجود نو اس رکوع میں سمجھ دے ٹکران جس نماز کے اندر دیدار مصطفیٰ نصیب نہ ہو جائے جس کے اندر یار دا جلوہ نہ ہوئے ہن جناب سیدنا صدیق اکبر پیچھے حضور مصلی تھے حضور نے نماز مکمل فرمائی نماز مکمل فرمان تو بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر میں تینوں کیا سی نماز مکمل کر تو نماز مکمل کیوں نہیں کی تھی تو نماز کمپلیٹ کیوں نہیں کی تھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ما کان ينبغي لابن ابی قحافة ان يصلي بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں بخاری کس انداز کے اندر پڑھ کر تعصب دیانہ اتار کے بندہ پڑھے جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک کیوں ہو سکتا ہے ابو قحافہ دا پتر ہوئے مصلی امامت تے کھڑا ہوئے کائنات دا والی پیچھے کھڑا ہوئے یا رسول اللہ تو آڈا حکم بجا سی لیکن میرا جڑا عقیدہ سی میرا عقیدہ میں اجازت نہیں دیندہ سی کہ ابو قحافہ دا پتر پیچھے کھڑا ہوئے آمینہ دا لال مدینے دا تاجدار پیچھے کھڑا ہوئے یا رسول اللہ تو آڈا حکم بجا سی لیکن کی مجال سی ابو قحافہ دے پتر دی ان یصلی بین یدی رسول اللہ حضور تے اگے آ جائے حضور جگہ کھڑا ہوئے ابو قحافہ دے پتر دی کتھوں مجال ہے صاحبان عزیز شان یہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے عقیدہ دیتا اور عقیدے دی اصلاح کرتے نظر آ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اسی حضور نو اپنے ورگا نہیں سمجھ دے جو سمجھ آئی جے تو چیوان ناکھو سبحان من گفتگو نعرہ رسالت شان مصطفیٰ شان صدیق اکبر سمجھ آئیے تے اکھنو چیوانا سبحان اللہ
سارے تو پہلے مسلمان دی گل پہ کرنا، کوئی 1400 سال تو بعد دا عقیدہ گھڑ کے نہیں جناب دے سامنے رکھدا پیا، اور جس نو سارے مان ہے بخاری اتے بخاری پڑھدا پیا جناب ابو بکر صدیق نے جڑا عقیدہ دیتا ہے اور عقیدہ دیتا ہے حضور اسی توان اپنے ورگا نہیں سمجھ دے، اسی تے توان کائنات دا والی امام الانبیاء سمجھ کے تعظیم برادریاں نہیں ویکھیا جاندا، برادریاں نہیں ویکھیا جاندا اپنے ورگا۔ کیا ابو بکر نو قرآن دی آیت کو نہیں ہوندی قل انما انا بشر مثلکم دی؟ ابو بکر بول گیا سی قل انما انا بشر مثلکم دی، جناب ابو بکر نو ساری زندگی سمجھ نہ آئی، اور اس تو بعد بھی جناب ابو بکر نو سمجھ نہ آئی، حضور دے وصال تو بعد بھی سمجھ نہ آئی، پھر بھی عقیدے دی ترجمانی کر دے پہ صاحبان ذی احتشام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عقیدے دی اصلاح فرمائی، فرمایا کہ عقیدہ کیے کسی حضور نو اپنے ورگا سمجھ دے نماز تراب دی ہو رہی سی، لیکن دوران نماز بھی تعظیم مصطفیٰ دا خیال ہے، دوران نماز بھی ادب مصطفیٰ دا خیال رکھا جا رہا ہے۔ انہاں صحابہ چ کوئی بھی نہیں محدث لکھدا پیا نا صحابہ دی نماز ٹوٹ گئی ہے، جتنے بھی محدثین نو پڑھو اور اس حدیث دی شرح دے اندر محدثین نو پڑھو کوئی نہیں لکھدا پیا نا دی ٹوٹدی پئی ہے، اور سارے ہی پیانن کہ انہاں دی نماز تے اج ہی پوری بھی ہوندی نظر آ رہی ہے۔ صاحبان ذی احتشام اج اس مضمون نو میں آغاز کیتا ہے کہ جناب ابو بکر عقیدے دی اصلاح فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک تو اتھو ہی اپنی گفتگو اگے لے کے چلیں گے کہ آپ عقیدے دی کیویں اصلاح کر رہے ہیں اور اعمال دی کیویں اصلاح کر رہے ہیں اور اخلاص دی کیویں اخلاص دے اندر ساڈی کیویں اصلاح کر رہے ہیں۔ اے میں دس رہا سا کہ آپ علماء دا کردار ادا کر رہے ہیں، فقہاء دا کردار کیویں ادا کر دیں اور صوفیاء دا کردار کیویں ادا کر دیں۔ اے انشاءاللہ العزیز اگلے 2 جمعۃ المبارک دے اندر اس مضمون نو میں لے کے اگے چلاں گا۔ اللہ رب العزت ہاں دعا گو کہ میرا مالک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی محبت نصیب فرمائے، اور میرا مالک سن بھی او عقیدہ نصیب فرمائے جو عقیدہ سب تو پہلے مسلمان جناب ابو بکر صدیق دا عقیدہ سی۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا